طارق چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسے پروگرام کے اوپر، ایک ایسی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے اوپر کام کریں کہ پاکستان کے دفاع کو اور موجودہ جو خطرات ہیں اس ریجن کے اندر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پیش بندی کریں. کوئی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں آپ؟ بیانات سے بڑھ کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کچھ جیسے وہ وار گیمنگ کرتے ہیں نا، وار گیمنگ اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ہی ایک حقیقت پسندانہ اور فیکٹ بیسڈ جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے جو صورتحال اس وقت ایران میں ہے. اور اس وقت جو جدید جنگی آپ نے دیکھا ہے کہ آلات استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ایک تو ہم نے پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں بھی آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان کو ہر مرحلے اور ہر شعبے کے اوپر برتری اور فوقیت دی. لیکن اب جو آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ واقعی بہت قابل فکر ہے اور بڑا ہی افسوسناک بھی ہے کہ ایران کے اندر موجود ان کے لوگ باقاعدہ کام کر رہے تھے پہلے، اور ایسا نہیں ہوا کہ جتنی جگہ کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے ان کے کمانڈرز یا ان کے جو سائنٹسٹ تھے ان پہ حملہ کیا، کوئی سارے پہلے تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے میزائل اٹیکس کیے ہیں یا انہوں نے طیاروں کے ذریعے جو ہے وہ میزائل مارے ہیں. لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈرونز اور پلس جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد اور اس طرح کے باقی انٹیلیجنس کی چیزیں، وہ ان کے لوگ جاسوس آپ کہیں ان کو، وہ یہاں پہلے سے موجود ہیں. فائٹر جیٹس بھی یوز ہوئے، سارا کچھ ہی استعمال ہوئے، جو ان کے اپنے لوگ بھی ہیں اور پلس جو لوکل بھی لوگ انہوں نے ساتھ کو شامل کیے ہیں. یہ ایک بڑی ہی ایسی صورتحال ہے کہ جو بڑی ہی فکر انگیز ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. اور ابھی دیکھیں کہ اس وقت جب کہ وہ بڑی چیلنجنگ فیز سے گزر رہا ہے، ہم نے اپنی ہر طرح کی ایک آپ یہ کہیں کہ سپورٹ پاکستان کی قوم کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، ان کی عوام کو، ان کی گورنمنٹ کو ہر حوالے سے، اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری یہ جو اخلاقی سپورٹ ہے، یہ جو OSCE ہے اس کا اجلاس ہونا چاہیے، امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور یہ جو جارحیت ہے یہ صرف امت مسلمہ کی بات بھی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں جانا چاہیے جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی طرف. کہ آپ دیکھیں، آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کرتے ہیں، آپ ہر ملک کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی بات کرتے ہیں، یہ جو کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اس میں تو مسلم امہ کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، اس کے اوپر کس طرح دوسرا ملک جو ہے زبردستی ایک جنگ مسلط کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل قوتیں ساری جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں. ایک تو یہ بات ہے، سوئی نہیں ہوئی ہیں، وہ اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں انفارچونیٹلی. اچھا، دوسری اب بات یہ ہے جو آپ نے پاکستان کی بات کی ہے. دیکھیں جس طرح انڈیا نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہر شعبے میں اس میں یہ 2-3 چیزیں تھیں. یعنی سب سے پہلے ہم نے ان کے طیارے گرائے، رافیل طیارے جس میں 4 شامل تھے. پھر اس کے بعد ہم نے جس طرح اپنا ایک سائبر وار میں ان کے سسٹم کو ہم نے جو ہے وہ جیم کیا، ان کے ڈیفنس سسٹم کو جیم کیا. اس کے بعد جو ہمارے میزائل گئے ان کے مختلف ٹھکانوں کے اوپر، 100 سے زیادہ انڈینز سے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ملٹری کے لوگ ان کی ہر بیس کے اوپر جو ہے، جو بارڈر کے اوپر ان کے گاؤں تھے، ہمارے میزائل گئے ہیں، وہ ان کو توڑ نہیں کر سکے. تو یہ تو تھا وہ وارفیئر جو ہم سب نے دیکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس میں فتح. لیکن اب جس خطرے کی اور آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ابھی اس دن بجٹ اجلاس کے دوران قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی ہے کہ مارکہ حق جو ہے وہ جاری ہے. بنیان المرصوص ختم ہوا ہے جو کہ اس جنگ کا نام تھا، لیکن جو مارکہ حق ہے وہ بھی جاری ہے. ابھی سیز فائر ہوا ہے، ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی.